بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ میرے ناظرین، میرے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے ناظرین، آج کافی دن کے بعد میں نے ٹائم نکالا اور میں نے سوچا آپ دوستوں سے، اپنے ناظرین سے تھوڑی سی گپ شپ ہو جائے، جس میں آج میں اپنی بات کا جو زیادہ تر میری بات کا جو عنوان ہے وہ وزیر اعظم کے متعلق ہی ہے، اور وزیر اعظم صاحب سے ہی میری گفتگو کا عنوان رہے گا۔ میرے ناظرین، ہم لوگ جو ہماری اپنی ذاتی سوسائٹی ہوتی تھی چند دوستوں کی، یا ہماری کہیں بیٹھک ہوتی تھی، ہم اکثر یہ خیال کیا کرتے تھے کہ پیپلز پارٹی بھی حکومت میں آئی، کافی دفعہ انہوں نے ملک کا کچھ بھی نہیں کیا۔ اسی طرح نواز شریف صاحب بھی کافی دفعہ تشریف لائے حکومت میں، کچھ زیادہ بہتر نہ کیا انہوں نے بھی۔ جس ملک کو جس نظام کی ضرورت تھی اس کو کوئی نہیں بنا سکا، صرف اپنیاں باریاں انہوں نے باندھی ہوئی تھی، ایک آتا تھا دوسرا چلا جاتا تھا، دوسرا آتا تیسرا چلا جاتا تھا، ان کا یہ آنا جانا لگا رہا۔ ہم لوگ یہ سوچتے تھے یار انہوں نے تو اپنی باریاں باندھی ہوئی ہیں، انہوں نے ملک کیا کیا کرنا ہے۔ تو کسی نے اپنی بیٹی کو تیار کر لیا تھا حکومت کے لیے، کسی نے بیٹے کو تیار کر لیا تھا، انہوں نے تو ایسے تیار کر لیا جیسے ان کے باپ کی جگیر ہوتی ہے۔ تو ہم لوگ یہ آپس میں سوچا کرتے تھے، جو ہماری اپنے دوستوں کی سوسائٹی ہوتی تھی، کہ یار کوئی تیسرا آدمی ہونا چاہیے یار۔ تو اکثر ہماری اسی گفتگو پہ ہمارا ٹائم کافی گزر جاتا تھا، گویا کہ جو تیسرا آدمی ہم نے منتخب کیا، تیسرے آدمی کو جو ہم نے منتخب کیا تو وہ ہمارے سامنے جناب محترم عمران خان صاحب کی شکل میں ہمارے سامنے تشریف لائے، اور جب یہ آئے تو ہم نے ان کو دل کے اندر سے، دل کی گہرائیوں سے ہم نے ان کو ویلکم کیا ان کو، اور بہت ساری امیدیں بھی ہماری ان کے ساتھ ان سے تھیں، اور ہم نے یہ یقین کر لیا تھا کہ اب ملک کے لیے کوئی مسیحا آ گیا ہے جس کا انتظار تھا۔ بہرحال وہ ہماری سوچ غلط نکلی، ہم ہی غلط تھے۔ جب ہم نے تیسرے آدمی کے لیے ہم بار بار کہتے رہے کہ کوئی تیسرا آدمی آنا چاہیے، اب تیسرا آدمی آ گیا ہے، ہم نے بھی دیکھا ہے اور عوام بھی دیکھ لے۔ جناب محترم قابل احترام جناب وزیر اعظم صاحب، آپ حکومت میں آنے سے پہلے عوام کے ساتھ کتنے وعدے کرتے رہے، صرف ایک بھی وعدہ کوئی بتا دیں جو آپ نے عوام سے پورا کیا ہو۔ بہرحال وہ وعدہ ہی کیا جو وفا ہو گیا۔ بہت دکھ آتا ہے، میں آپ بذات خود جتنا مجھ سے ہو چکا، جتنا مجھ سے ہو سکا میں نے کیا۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، اس لیے دے رہا ہوں مثال کہ میرا دل دکھتا ہے اندر سے۔ خان صاحب کو تو شاید جو غریب لوگ ہیں، جو ان کے اندر سے جو سسکیاں نکلتی ہیں، ان کی بات وہاں کہاں پہنچتی ہوگی؟ جو ان کی بد دعائیں ہیں ان کو کہاں پہنچتی ہوں گی وہ؟ میں جو ہمارے سے ہوا، جو خان صاحب کی مخالفت کیا کرتے تھے لوگ، جتنے لوگ ہو سکا ہمارے سے، ہم نے ان کو ایگری کیا، مطمئن کیا کہ نہیں یار خان صاحب کو لانا ہے، لانا ہے، تیسرا آدمی لانا ہے، لوگوں کو مطمئن کرتے رہے۔ پھر یہاں تک الیکشن والے دن میرے اپنے حلقے میں، جو ہمارے علاقے میں جو بہنیں بیٹیاں جن کی شادی ہو چکی تھی وہ کہیں دوسرے علاقوں میں چلی گئی تھیں، تو ووٹوں والا دن جب ہم نے یہ دیکھا کہ ان بہنوں کی بیٹیوں کے ووٹ تو یہیں پہ کاسٹ ہونے ہیں، تو ہم اپنی گاڑیوں پہ ان کو سارا دن ان کو لے کے آتے رہے اور چھوڑ کر آتے رہے، اس لیے
کہ ہمیں امید تھی کہ مسیح آیا ہے، ملک کے لیے بہتر کرنے کے لیے کچھ آیا ہے، یہاں تک میں نے خود بذاتِ کیا۔ اور مجھے زیادہ شکوہ اس لیے ہے کہ میں اپنے طور پہ جتنی میری اوقات تھی میں اتنا کافی کچھ کرتا رہا، اور پوچھنے کا حق پھر میں اس لیے رکھتا ہوں، ایک تو میں پاکستانی ہوں، دوسرا میں ان کا ووٹر ہوں۔ خان صاحب آپ نے کتنے کو وعدے کیے، آپ نے کون سا وعدہ آپ نے یعنی کہ وفا کیا، آپ نے کون سا وعدہ آپ نے عوام کے ساتھ کیا ہے، پورا کیا ہے؟ کہاں گئی ہیں وہ نوکریاں؟ کہاں گیا لوگوں کے لیے گھر؟ دکھ ہوتا ہے۔ مجھے ایک شعر یاد آیا کہ جب خدا نے پوچھا مجھ سے بتا تیرا دل کس نے ستایا ہے، تو میں اشاروں سے بتا دوں گا یہی سابقہ وزیر اعظم بیٹھے ہیں۔ ہمیں دکھ ہوتا ہے یار، ہم نے ان لوگوں کے ساتھ جو لوگ آپ کی مخالفت کیا کرتے تھے، ہم تو اب ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات ہی نہیں کر سکتے۔ پھر آپ کے جناب محترم وزیر اعظم صاحب، آپ کے چند وزیر ٹی وی کے اوپر آ کے ایسی ایسی لمبی چھوڑتے ہیں، ایسی ایسی لمبی بڑھ کے مارتے ہیں، چند وزیر سب نہیں تو ہمارا بس نہیں چلتا، ورنہ ہم ان کا منہ نوچیں جس انداز سے وہ بات کرتے ہیں۔ وہ باتیں ایسے کرتے ہیں یعنی کہ اس عوام کا مذاق اڑانے والی بات ہے۔ ان سے ہوا کچھ بھی نہیں ہے، ان سے تو باتیں بڑی بڑی کر جاتے ہیں آگے۔ جو سمجھدار وزیر ہیں، جن کو پتہ ہے ہم عوام کی منگوں کے اوپر پورا نہیں اترے، وہ آپ ٹی وی کے اوپر آ کے کبھی ایسی باتیں بھی نہیں کرتے۔ اور ماشاءاللہ آپ کی حکومت کے اندر لوٹے تو ہیں، آپ کی حکومت کے اندر بھی، یہ نہیں کہ نہیں ہے، لیکن ایک ایسا لوٹا ہے آپ کی حکومت کے اندر، وہ جو بات کرتا ہے اس کی بات کا انداز الگ ہوتا ہے۔ وہ ہر وقت حکومت میں رہا ہے، چاہے وہ ماشاء اللہ کی حکومت ہو، چاہے وہ سول حکومت ہو، اس نے حکومت کی تلے چاٹے ہیں، اس نے وہ بس وہ آپ ایسے جب آپ کی حکومت میں لوٹے آگے جب ٹی وی پہ زیادہ باتیں کرتے ہیں نا تو خون کھولتا ہے، یار ان سے ہوا تو کچھ بھی نہیں ہے تو یہ باتیں کیسی کرتے ہیں یہ؟ جناب محترم وزیر اعظم صاحب، ایک وہ وقت تھا جب آپ بلوں کو ایسے پھاڑ کے پھینک دیتے تھے، ایسی آگ لگا دیتے تھے، پھر آپ عوام کو یہ سبق دیتے تھے کہ سول نافرمانی کی تاریخ چلا دیو۔ عوام اب بل کہاں پہ لے کے جائے؟ کیسے پھاڑے بل؟ کس کو جا کے بتائے؟ 4 سال ہونے والے، ایک ہی بات کا رٹ لگایا ہوا ہے، بس ایک ہی بات رٹی ہوئی ہے۔ اب تو مدینہ کی ریاست کا نام بھی نہ چھوڑ دیں، ابھی تو ہم بھی یہ بات سن کے بھی شرم سی آتی ہے کہ کیسی باتیں کرتے ہو، کیا بنائیں گے، کیا ہوگا آپ سے؟ اتنی مہنگائی کا ظلم، وہی بات بار بار کافی پہلے بھی ایک دو پروگرام میں کہہ چکا ہوں۔ ایک چھوٹی سی مثال پیش کرتا ہوں، ایک عام آدمی، غریب آدمی، وہ اپنے گھر کے اندر سویرا گھی استعمال کرتا ہے۔ یہ وہ سویرا ہے جو نواز شریف کے دور میں 60 65 70 روپے 170 روپے کا گھی ہوتا تھا، اب وہ جو ہے 330 بھی بکا ہے، اور 320 اب تک وہ بک رہا ہے۔ آپ نے 150 روپیہ، آپ نے وہ گھی اتنا مہنگا کر دیا ہے۔ کس چیز کی آپ کو مثال دی جائے؟ آپ کو کون سی چیز آپ کے سامنے گنائی جائے؟ پچھلے دنوں میں سننے میں آیا تھا جی دالیں سستی کر دی جائیں گی، گھی سستا کر دیا جائے گا۔ فرض کریں اگر آپ 50 روپے بھی گھی اگر آپ سستا کر دیتے ہیں تو کون سا تیر ماریں گے؟ 150 روپے تو آپ نے پہلے ہی بڑھایا ہوا گھی۔ وہ پھر باہر کے ملکوں کے مسالے پیش کی جاتی ہیں، وہاں پہ اتنی مہنگائی ہے، وہاں پہ تیل اتنا مہنگا ہے، وہاں پہ اتنا مہنگا ہے۔ 80% لوگ جو 80% عوام پاکستان کی، ان کو داخلی معاملات کا کچھ پتہ نہیں ہے، وہ خارجی معاملات کو جانتی ہے۔ ایک عام آدمی جو ہے جب صبح اٹھ کے کسی دکان پر جاتا ہے، جو چیز اس نے کوئی چیز آئے کہ اس نے 10 روپے کی لی ہے، صبح جب اس کو 15 روپے کی اس کو ملتی ہے تو وہ پیٹتا ہے، اس کو نہیں پتہ یہ کیوں ہوئی کیوں نہیں ہوئی۔ ایسی ایسی مثالیں پیش کی جاتی ہیں۔ 4 سال ہونے والے مثالوں سے یعنی کہ عوام کو بیوقوف بنا رکھا ہوا ہے۔ کب تک آخر عوام بیوقوف بنے گی؟ بڑے آ کے کافی وزیر ہیں، آ کے ابھی تک بڑھ کے مارتے ہیں، 5 سال آنے والے بھی ہمارے ہیں۔ عوام کی اتنی ہی بیوقوف ہے عوام؟ اگر یہی حال رہا تو آنے والے 5 سال جو ہے نا یہ آپ بھول جائیں۔ اگر آپ کے سر کے اوپر کسی بزرگ کا سایہ نہ ہوا تو یہ بھول جائیں کہ عوام آپ کو منتخب کرے گی۔
اللہ کی قسم اندر سے دل روتا ہے، افسوس ہوتا ہے ہم نے کیا کیا امیدیں لگا رکھی تھی، کر کیا دیا 4 سال کے اندر۔ جو 90 دن کے اندر کریکشن ختم کرنے والے دعوے کرتے تھے 4 سال ہونے والے ہیں، کریکشن تو بلکہ کہیں سے کہیں پہنچ گئی ہے۔ یہ چیزیں اتنی مہنگی ہوئی تو کریکشن نہیں ہے تو کیا ہے؟ کوئی ادارہ آپ کے انڈر میں نہیں ہے، کوئی ادارہ کو صحیح کام نہیں کرتا، جس ادارے کو دیکھ لو۔ پھر دوسرا بھی یہ آپ نے کرونے کے انجیکشن لگانے شروع کر دیے ہیں۔ ایک غریب آدمی ہے، اس کے گھر میں کھانے کے لیے روٹی نہیں ہے، وہ 200 روپیہ دے کے کارڈ بنوانے کے لیے جائے۔ نادرا والے ویسے نہیں بناتے، یہاں سے پرائیویٹ ادارے کھول دیے گئے ہیں، تو کمپیوٹر لوگ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، 200 روپیہ تو اپنا کارڈ بنوا لو۔ اگر آپ کے پاس کارڈ نہیں ہے تو آپ کو کوئی ہسپتال میں آپ کچھ لے نہیں سکتے، تو کوئی دوائی نہیں لے سکتے، 200 روپیہ کارڈ کا بھی آپ نے ڈلوا دیا بلا وجہ۔ کس قانون کی یار بات کرتے ہو؟ ملک کس قانون کے تحت چلا رہے ہو یار بیٹھ کے یار؟ کسی عام آدمی کو سمجھ آنی چاہیے نا، یعنی کہ ملک جو ہے کس قانون کے تحت چل رہا ہے، کون سا ادارہ کس ادارے کے پاس کیا اختیار ہے، کون سا ادارہ کس حساب سے چل رہا ہے۔ اکثر اسپتالوں میں چلے جاؤ تو وہ ڈاکٹر حضرات ہوتے ہیں، کوئی اپنی گپوں میں لگا ہوتا ہے، کوئی اپنی کرسی پہ غائب ہوتا ہے، کوئی چائے پی رہا ہوتا ہے۔ کون سا ادارہ ہے یعنی کہ جو صحیح اپنی جگہ پہ کام کر رہا ہے؟ پولیس کے ادارے میں چلے جاؤ، پہلے وہ بلا وجہ گالی نکالتے ہیں، بعد میں وہ بات کرتے ہیں۔ کسی ادارے میں کوئی کام جو ہے نا صحیح ڈھنگ سے نہیں ہو رہا، سب ویسے کے ویسے ہی ہیں۔ اور خان صاحب وہ پنجابی کہتے ہیں نا کہ ڈگے بیراں دا کچھ نہیں بگڑیا، جا ڈگے پھلاں دا کچھ نہیں بگڑیا، تو وہ صاحب ہے گیا اجے بھی کچھ نہیں بگڑیا۔ ویکھ لو، میں اپنا پروگرام ختم کرنے سے پہلے میں معذرت سے بات کرنی چاہتا ہوں کہ جناب محترم وزیر اعظم صاحب، حکومت میں اور کرکٹ میں بہت فرق ہوتا ہے۔ کیا آپ لوگ حکومت کیسے کرتے ہیں کہ یہ سیکھنے کے لیے آئے ہوئے تھے؟ کسی غریب آدمی کا کوئی بھلا نہیں ہوا، بالکل غلط ہے، کسی غریب آدمی کا کوئی بھلا نہیں ہوا۔ مجھے خان صاحب بہت کچھ کہنا ہے، میرے پاس کہنے کے لیے بہت کچھ ہے، میرے پاس کہنے کے لیے، دل دکھتا ہے۔ آپ نے کیا سمجھ باغ دکھائے کہ ہم ہی غلط تھے، ہمیشہ ہم ہی غلط رہے، ہم نے مسیحا سمجھا وقت ہماری وہ سوچ ہی غلط تھی۔ میری زندگی نے اگر مجھ سے وفا کی، میری زندگی نے اگر میرے خدا نے مجھے مہلت دی، تو انشاءاللہ کسی دوسرے پروگرام میں میں کافی کچھ میں آپ سے کہوں گا، کیونکہ یہ میرا حق ہے، میرا رائٹ ہے۔ میں ایک پاکستانی بھی ہوں اور آپ کا ووٹر بھی ہوں۔ آپ نے اس حساب سے دھوکہ دیا، دغا دیا، جو آپ نے کہا وہ آپ نے نہیں کیا۔ آپ نے تو میری زندگی نے اگر وفا کی تو انشاءاللہ کسی دوسرے پروگرام میں میں ضرور آپ سے مخاطب رہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔